انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ سب کو میری طرف سے، آپ کی میزبان رضا سیفی کی طرف سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور بہت سارا پیار، سلام اور دعائیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اب گھر میں جو ہے افطاری کی طرف، روزہ افطاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، 5واں روزہ افطاری جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ بہت مبارک ساتیں ہوتی ہیں یہ، اور ان گھڑیوں میں ہمارے بڑے بزرگ شروع سے ہمیں بتاتے تھے، بچپن سے ہمارے یہاں یہ پریکٹس رہتی تھی کہ جی دعا کرو اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو، جتنی زیادہ عبادتیں کرو گے بیٹا، جتنی زیادہ نفل پڑھو گے نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے جتنی دعائیں کرو گے اور جتنی زیادہ خوش و خضوع کے ساتھ عبادتوں کا اہتمام کرو گے، رائج کرو گے، اتنا زیادہ جو ہے وہ رب تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو خوش ہوگا تو بہت سارا انعام ملے گا۔ بچپن میں ہم یہ سنتے تھے ہمیشہ سے، تو یہ وہی باتیں چھوٹی چھوٹی جو کہ آپ آج اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہی تربیت جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سارے وہی فیکٹرز ہیں تربیت میں بھی آتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے بہت ہی خوبصورت آج کے موضوع کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، اور موضوع کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ، اور جو ہمارا موضوع ہے آج حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور احسن القصص جسے کہا گیا ہے، یعنی کہ تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ ہے جس کے اوپر آج بات ہو رہی ہے۔ اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ تفریح اور سیر کے حوالے سے بہانہ بناتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو جو ہے تکلیف دیتے ہیں بہت زیادہ، اور پھر ان کے پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں ان کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ اب فوراً ہی لیکن وہاں جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اس کنویں میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں کسی طرح سے، اور پھر اس کے بعد ان کو پتھر پر بٹھا دیا جاتا ہے جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کیا جاتا ہے، کیونکہ چھوٹے ہیں، بہت کم عمری ہے، اب خوف و ہراس تو ہوگا، اندھیرے میں ڈال دیا ہے، بھائیوں ایک ساتھ اٹیک کر رہے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے اندھیرے کنویں میں جو ہے وہ روشنی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب اس سے روشنی ہوتی ہے تو بہت ہی نور اور ایک طرف سے پھیل جاتا ہے پورے کنویں کے اندر۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتی ہوں میں، اور علامہ صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ جی اس میں ایک فیکٹر جو آپ نے بیان کیا کہ بہت عمدہ طریقے سے آپ بیان کر رہی ہیں، کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں کہ بھائی جو لے کے گئے اور بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور پھر آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں دو عنصر جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے حسد کے ایک پہلو کو اجاگر کیا، یعنی اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو معصوم ہیں، انہیں تو سب پتہ ہے، مگر دنیا کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں۔ یہ سب سے بہترین واقعہ قرآن مجید میں اس لیے آیا کہ اس کے رموز یہ ہیں کہ اس کے نتیجے پر ہم اگر توجہ دیں، تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو قرآن میں آیا، اس پہ قصص الانبیاء میں یا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کیوں سب سے بہترین جو ہے واقعہ قرار دیا گیا، کیا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس پورے واقعے میں جو نتائج ہیں، جو نتیجہ دیکھیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے ایسے فیکٹر ہیں کہ جس کے نتیجے کی طرف ہم جائیں گے۔ ایک تو بھائیوں کی محبت کا عنصر، ایک حسد کا عنصر، پھر ایک جا کے نبی سے جھوٹ بول رہے ہیں بیٹے، ٹھیک ہے نا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریا، یعنی اتنا گریا اپنے بیٹے کی محبت میں، اتنا گریا کہ جب آپ کے آنکھوں پہ جو ہے کرتا ڈالا جاتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تو آپ کو تسکین ملتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پورے واقعے کو جب ہم وہی کرتا جو تعویذ کے لیے بھی دیا بنا کے اور جس سے روشنی ہوئی، جی اسی کرتے کو جب آپ آنکھوں پہ ڈالتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا گریا کیا اپنے بیٹے کی یاد میں کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ زائل ہو گئیں بظاہر۔ تو اس پورے واقعے میں ایک محبت کا عنصر نظر آتا ہے، ایک جو ہے کہ ایک والد سے جو ہے اولاد جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جھوٹ کا عنصر نظر آتا ہے۔ تو اس سارے واقعے کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان پہلوؤں پر جو ہم جو ہے روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آج کے معاشرے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں،
ہم ان انبیاء کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ آج حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تابندہ ہے اور زندہ ہے اور جگمگا رہا ہے، مگر آج کسی مسلمان سے ان کے بھائیوں کے نام پوچھ لیں تو کوئی نہیں جنہوں نے جانتا۔ نبی سے بھی جھوٹ بولا اور نبی کیا کے ساتھ خوبصورت بھی یہ سلوک کیا، ہاں جی، تو پتہ چلا کہ دنیا میں اچھا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے خوبصورت بات کی کہ مال، دولت، یہاں کے عہدے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اگر دنیا میں کوئی چیز زندہ رہتی ہے تو وہ کردار زندہ رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار آج زندہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار آج زندہ ہے، مگر جنہوں نے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، نہ ان کا کوئی وجود ہے۔ تو آج ہمیں بینگ مسلم یہ چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں، ہم جھوٹ سے دور رہیں، ہم فسق و فجور سے دور رہیں، اور پھر رمضان کے برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو ان انبیاء کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ان واقعات سے ہم نتائج لیں، ہم جھوٹ سے بچیں، ہم حسد سے بچیں، ہم فسق و فجور سے بچیں۔ ہم بینگ مسلم، ہم پر جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ہم اپنی عبادت پہ فخر نہ کریں۔ عبادت فخر کرنے کا نام نہیں ہے، جتنی جتنی عبادت رموز بڑھتے ہیں اتنی اتنی مسلمان میں انکساری پیدا ہوتی ہے۔ رضا، آپ کے چینل سے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ اگر عبادت سے آپ کو انکساری آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، خوف خدا پیدا ہو رہا ہے، اخلاق پیدا ہو رہا ہے، انسانیت پیدا ہو رہی ہے، آپ تمام تعصبات سے دور ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادت کامل ہے۔ مگر اگر عبادت سے ریاکاری بڑھ رہی ہے، دکھاوا بڑھ رہا ہے، آپ میں بد اخلاقی بڑھ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ صرف عادت اور عبادت میں تھوڑا سا ایک ہی اس کا فرق ہے، ایک نقطے کا فرق ہے۔ وہی بین باریکی ہے، بس آپ لائن کے ادھر جائیں گے تو کچھ ہو رہا ہے، ادھر بے کا نقطہ ہٹا دیں تو وہ عادت بن جائے گی، عبادت بننی ہے تو پھر اپنے نفس کا خود محاسبہ کون کرے گا؟ میں نہیں کروں گا، میں کسی کا یا مفتی صاحب نہیں کریں گے، آپ اپنے کیلکولیٹر میں خود محاسبہ کریں۔ مولا علی نے فرمایا جب بستر پہ لیٹو تو اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ آج کیا کیا پورا دن، اپنا کیلکولیٹر کھول لو، اپنے نفس کا کیلکولیٹر کھولو، سونے سے پہلے کیلکولیٹر کھولو اور اس سے پوچھو آج کتنوں کی توہین کی، آج کتنوں کی بے عزتی کی، آج کتنوں کا مذاق اڑایا، آج کتنوں کا گریبان پکڑا، آج کتنی اچھائیاں کی، آج مسجد میں جا کے کتنی نیکیاں کی، آج کتنے راستوں سے پتھر ہٹائے، آج اللہ کی راہ میں کتنی چیز خیرات کی۔ جب کیلکولیٹر اپنا چلے گا تو پھر غلطیوں کا احساس بھی ہوگا۔ کیا خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوگا اور اپنے کردار میں بھی اچھائی آ جائے گی۔ واہ واہ، بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور قصہ ذرا لمبا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں جی آج کے اس میں، کیونکہ پھر کل اگلے اس پہ جائیں موضوع کی طرف۔ میں چاہتی ہوں ہمارے ساتھ غلام سرور قادری صاحب موجود ہیں، ان سے درخواست کروں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ
صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور سواری حشر میں گزری ہے کسے کی، سواری حشر میں گزری ہے کسے کی، سواری حشر میں گزری ہے کسے کی، سر انسان جھکایا جا رہا ہے، سر انسان جھکایا جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ہر مسجد ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے، ہر پل کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔